بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، خلیل جبران کی کتاب بنفشہ کا پھول کا ایک باب قیدی بادشاہ ہے۔ خلیل جبران اس چیپٹر کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں کہ اپنا دل بھاری نہ کر اے قیدی بادشاہ، تیرا قید خانہ تیرے لیے اس قدر ابتلا انگیز نہیں ہے جس قدر میرا جسم میرے لیے۔ صبر کر اور اطمینان سے بیٹھ اے ہیبت و جلال کے پیکر اعظم، مصائب و آلام سے گھبرانا گیدڑوں کا کام ہے، لیکن قیدی بادشاہوں کو زندہ اور داروغۂ زندہ کا مذاق اڑانے کے سوا کوئی چیز زیب نہیں دیتی۔ اے عزم و ہمت کے پتلے، اپنا غم ہلکا کر اور میری طرف دیکھ کہ جس طرح تو فولادی سلاخوں میں مقید ہے، میں زندگی کے غلاموں میں گھرا ہوا ہوں۔ ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس خواب پریشاں کے جو میری روح سے متصل ہے لیکن تیرے قریب آتے ڈرتا ہے۔ ہم دونوں اپنے وطن سے نکالے ہوئے ہیں، دوستوں اور عزیزوں سے دور، اس لیے پریشان نہ ہو اور میری طرح زمانہ کی سختیوں پر صابر ہو کر ان پست ہمتوں کے ساتھ استہزاء کر جو ہم پر اپنے انفرادی حوصلوں سے نہیں بلکہ اپنی کثرت تعداد کی بنا پر غالب ہیں۔ اس دھاڑنے اور دوڑنے سے کیا فائدہ جب کہ لوگ بہرے ہیں اور سن نہیں سکتے۔ خلیل جبران کی کتاب کے باب کا یہ اقتباس اس لیے یاد آیا کہ گزشتہ شب بھارت کی رسوائے زمانہ جیل تہاڑ میں تحریک آزادی کے ایک اور سربراہ رہنما الطاف احمد شاہ نے اپنی جان آفریں کے سپرد اس عالم میں کر دی کہ وہ بھارت کی قید میں تھے، بھارت کے حصار میں تھے، بھارت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ الطاف احمد شاہ تحریک آزادی کے ممتاز رہنما سید علی گیلانی کے داماد تھے، لیکن شاید ان کا اپنا ایک تعارف تھا کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیاسی رہنما تھے، ایک متحرک، فعال اور ہمہ وقتی ایسے رہنما تھے کہ جو اپنی زندگی ایک عظیم کاز کے لیے وقف کرتے ہیں اور پھر اس میں آنے والی مشکلات اور صعوبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ وہ 5 سال سے تہاڑ کی اس جیل میں بند تھے کہ جہاں لاتعداد کشمیری بند ہیں اور اس کی دیواریں ان کشمیریوں کی پر بیتنے والے مظالم اور مصائب و آلام کی گواہ اور رازدان ہیں۔ الطاف احمد شاہ کینسر پیشنٹ تھے۔ جب کینسر ان میں نمودار ہوا تو کشمیر میں یہ مطالبہ ہونے لگا کہ انہیں علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں، لیکن علاج سے زیادہ داروغۂ جیل کو اس شخص کی موت میں دلچسپی تھی کہ ان کی راہ کا ایک کانٹا جو ہے وہ اس سے ہٹتا تھا۔ شاید اسی لیے ان کو علاج کی سہولت اس وقت فراہم کی گئی جب سرطان نے ان کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بالآخر وہ اس ایک سلو پوائزننگ کے انداز کا شکار ہونے کے بعد گزشتہ شب خالق حقیقی سے جا ملے۔ دلی کی یہ تہاڑ جیل اور کشمیریوں کا بہت درد و کرب کا ایک ساتھ اور تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسا اژدہا ہے کہ جو ہر دور میں کشمیر کے کسی بیٹے کو نگلتا رہا ہے۔ کشمیر کے نامور رہنما اور آزادی پسند لیڈر محمد مقبول بٹ کو اسی جیل کی دیواروں کے پیچھے پھانسی دے دی گئی اور پھر ان کا جسد خاکی بھی وہیں کہیں گمنام راہوں میں گم کر دیا گیا۔ اس کے برسوں بعد ایک اور کشمیری رہنما محمد افضل گورو بھی اسی طرح پھانسی کے سزاوار انہی دیواروں کے پیچھے ٹھہرے اور ان کا جسم بھی، ان کا جسد خاکی بھی پھر گمنام
اور بے نام و نشان کر دیا گیا۔ الطاف احمد شاہ اس جیل کے تیسرے معروف سیاسی رہنما اور قیدی ہیں کہ جنہیں یہ اژدہا چاٹ گیا۔ یہ جیل جو بھارت کی ایک جیل ہے، جو قیدیوں کا ایک ٹھکانہ اور ان کا ایک جمع رکھنے کی ایک جگہ ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے یہ وادی مرگ ہے، اور کشمیریوں کے لیے اس جیل میں سے کوئی ہوائے خوش خبر کبھی نہیں آئی۔ اب بھی اس جیل میں لاتعداد کشمیری مقید ہیں، محصور ہیں، جن میں محمد یاسین ملک جو پہلے ہی علیل ہیں، اور بہت سارے ایسے قیدی ہیں جن کی تعداد بلا شبہ سینکڑوں میں ہوگی۔ لیکن اب اگلی باری اور اگلا نشانہ کون بنتا ہے اس جیل کا، اور یہ جیل کس کشمیری کو نگلتی اور چاٹتی ہے، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس میں اکثر جو لوگ ہیں وہ 50+ ہیں، اور بھارت انہیں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے سے انکاری ہوتا ہے۔ یہ تعذیب کا ایک انداز ہوتا ہے ظالم اور سفاک کا۔ کسی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر تعذیب اور سزا دی جاتی ہے، عقوبت دی جاتی ہے، اور کسی کو یوں قطرہ قطرہ زہر دے کر اور حالات کے دھارے اور رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی موت مرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ تعذیب کے، یہ ظلم و ستم کے انداز ہیں، رنگ اور ڈھنگ ہیں کہ جب کوئی نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق خود ارادیت کے لیے، تو پھر جو جبر کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اور اس طرح کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرتی ہیں۔ کہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب اسے اپنی سوسائٹی میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لوک کہانیوں کا ایک کردار اور ایک داستان بنانا اور ایک رول ماڈل بنانا ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ اور اگر اس طرح پوری سوسائٹی میں ایسے جا بجا ایسے کردار تراش لیے جائیں تو شاید پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن ظالم اور سفاک طاقتوں کو شاید یہ علم نہیں ہوتا کہ ایک رول ماڈل بھی، ایک چراغ بھی روشنی دینے کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کو روشنی دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ مقبول بٹ سے افضل گرو اور الطاف احمد شاہ تک تہاڑ جیل میں لکھی جانے والی ظلم و ستم کی یہ کہانی اگلا کون سا موڑ لیتی ہے، اور اس میں کون سا کردار جو ہے سزا اور عقوبت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔